آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے امتحان کا ذکر چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر دوسرا امتحان بڑا سنگین کہ ایک گناہ کی دعوت دی گئی. جگہ دے دو پیچھے. ریحان ساتھ جاؤ. ایک گناہ کی دعوت دی. نوجوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، مضبوط جسم بھی ہے، تنے تنہا بھی ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں. گناہ کی طرف اگر جائیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا اور گناہ سے محفوظ کر لیا. پھر اس موقع پر کچھ اس قسم کے اللہ نے حفاظتی انتظام کیے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ عورت جس گناہ کی طرف بلا رہی ہے یہ رسوائی کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا. فوراً کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی، وہ میرا رب ہے. احسن مثواج، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس طرح کی باتیں اللہ نے دل میں ڈالی. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک برہان اور ایک دلیل ان کو دکھائی جس کو دیکھ کر وہ اس گناہ سے بچ گئے. پھر اس کے بعد وغلقت الابواب، دروازے بند ہو گئے تھے لیکن جب گناہ سے بچنے کا پکا عزم کیا اور دروازے کی طرف دوڑے تو دروازوں کے تالے خود بخود کھلتے چلے گئے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے پھر ایک نوزائیدہ بچہ، شیر خوار بچہ، گود کے بچے کی گویائی سے اللہ نے ان کی سچائی کو ثابت کیا کہ اگر یہ بچہ بول رہا ہے تو اس کا بولنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف سچے. لیکن صرف بولا نہیں، بولنے کے ساتھ ساتھ بات بھی اتنی معقول کی کہ اگر ایک آدمی عقل سے سوچے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یار واقعی بات اس طرح ہے کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہوئی. یہ دیکھ لو. فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انه من کیدکن. اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، سب سے پہلی بات کہ ایسے موقع پر انسان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. پہلی بات کہ یوسف علیہ السلام وہ پیش میں نہیں آئے اور اپنی دعوت دی تو سمجھایا اور اپنے آپ کو بھی کیا ہے تحمل سے رکھا، برداشت، غصے میں نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے. جب غصہ آتا ہے تو عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. اس موقع پر غصے سے بچا جائے. نمبر 2، جس ٹائم عزیز مصر کو پتہ چلا کہ بھی غلطی تو میری بیوی کی ہے تو اس موقع پر آپ اندازہ لگائیں کہ میرے گھر میں اگر میرے ساتھ یہ ثانیہ ہو جائے اور میری اہلیہ نعوذ باللہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کیا ہے بدکاری میں ملوث پائی جائے
اور مجھے پتہ چل جائے کہ غلطی قصور میری کہنا میں عورت کا ہے تو میرے کیا حالات ہوں گے؟ میں ذرا سوچوں اس پیرائے میں آ کر. لیکن جب یہاں بات آئی عزیز مصر کی اور اس کو پتہ چل گیا کہ غلطی تو بیوی کی ہے، میرے گھر کی ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں، تو کیا غصے میں آئے؟ نہیں. کیا کہنے لگے؟ انہو من کیدکن، تیری تدبیریں ہیں، یہ تیری سازشیں ہیں، تو ہی کیا ہے؟ سازش کرنے والی ہے. اگر اصل شرارت تیری ہے، انہو من کیدکن، اپنے آپ کو کیا ہے؟ غصے میں نہیں لے کر آیا، غصے سے اپنے آپ کو بچایا. یہ بڑا اہم درس ہے، بہت اہم بنیادی بات ہے، اس لیے کہ غصہ شیطان ہے. شیطان جب انسان پر غالب ہو جاتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. نمبر 2 کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، کہ بے شک عورتوں کا مکر تو بہت بڑا ہے، عورتوں کا مکر تو. لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، عورت کا مکر بہت بڑا. کیا عورت شیطان سے آگے نکل گئی؟ نعوذ باللہ. یہ بات سمجھنے کی ہے. مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر، شیطان کا مکر، شیطان کی جو سازشیں ہیں وہ کمزور ہیں. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کی تدبیر کے سامنے شیطان کی کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہے. اور دوسری تفسیر، اور یہ ان کیدکن عظیم، عورت کی تدبیر یہ بڑی ہے مرد کے مقابلے میں، کہ مرد تدابیر بنانے میں، چلاکیوں میں، سازشوں میں اتنا تیز نہیں ہوتا جتنی عورت ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک. نمبر 2 دوسری بات جو ساری مولانا منظور یوسف صاحب نے کی ہے، بڑی عجیب تفسیر کی ہے، سمجھنے والی بات ہے. کہا حدیث میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. عورت شیطان کا ایک جال ہے، عورت شیطان کا جال ہے، کہ جب بھی کسی مرد کو شیطان نے کسی گناہ میں کیا ہے ملوث کیا ہے تو جال شیطان عورت کو بنایا ہے، جال عورت کو بنایا ہے. عورت کے ذریعے کیا ہے شیطان مردوں کو گمراہ کرتا ہے. عورتوں پر شیطان کا وار آسانی سے چلتا ہے، عورتوں پر شیطان کا وار تیزی سے کیا ہے اثر کرتا ہے. اب جب عورت کیا ہے شیطان کے جال میں آتی ہے تو اب آگے آنے والا مرد ہے جس کا ایمان مضبوط وہ بچ پاتا ہے، جس کا ایمان کمزور وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. یہ ہے النساء حبائل الشیطان. اب کس طرح جال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج ہمارے بازار میں کیا ہے، ننگے بازو والے کپڑے ملتے ہیں. ہم اپنے گھروں سے مستورات کو کس طرح نکالتے ہیں؟ بے پردگی میں. ہماری عورتیں گھروں سے کس طرح نکلتی ہیں؟ دوپٹہ سر پر وہ رکھا ہوا ہوتا ہے جس سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، کپڑے وہ پہنائے ہوئے ہوتے ہیں جس سے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے، جسم کی ساخت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو جو آدمی جتنا بھی کیا نام ہے مضبوط ہو، لیکن جب وہ ان چالوں کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمان متزلزل ہو رہتا نہیں ہے. یہ ہے شیطان کے جال. آج ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا نساء النبی، سورہ ومن یقنط کے کیا ہے دوسری آیت ہے، آیت ذہن سے نکل گئی ہے. دوسری آیت اس میں آپ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو یہ حکم دیا ہے، اور ان ماؤں کے ذریعے سے آج کی کیا نام ہے عورتوں کو یہ حکم ہے، امت محمدیہ کی عورتوں کو یہ حکم ہے. کیا نہیں وہ وہی یقنط کی دوسری آیت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. کہا کہ حالانکہ دیکھیں نا کہ یہاں نبی کی بیوی، مد مقابل میں ان نبی کی بیویوں سے بات کرنے والے کون؟ حضرات صحابہ. حضرات صحابہ کا ایمان جن کو اللہ نے چنا اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، اتنے متقی، اتنے اعلی پائے پیمانے کے ایمان کے لوگ، اور مد مقابل وہ عورتیں جو نبی کی کیا نام ہے گھر کی عورتیں ہیں، جو ازواج مطہرات، ان کو یہ حکم ہے فلا تخضعن بالقول، کہ جب غیر محرم سے بات کرو تو اضافی بات نہیں کرنی، نرم بات نہیں کرنی، کڑکدار بات کرنی ہے. کیوں بھائی؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
کہ نرم باز یہ اگلے آدمی کے دل میں گناہ کا خیال پیدا کر دے گی۔ تو ان عورتوں کو یہ حکم ہے تو ہماری ہے، اور میرا ایمان کہاں؟ کہاں صحابہ، کہاں میں، کہاں ازواج مطہرات، کہاں ہماری مائیں بہنیں؟ کتنا آسمان و زمین کا فرق! کہاں دین ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم کہاں چل رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج کے کیا نام ہے ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، کیا یہ شیطان کے جال نہیں؟ اور شیطان کس کے لیے جال پھیلا رہا ہے؟ ہمارے آج سائن بورڈوں پر کون ہے؟ کسی مرد کی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ بے پردگی کی انتہا ہو چکی ہے، بے حیائی کا عروج ہے، زنا کے دروازے آسانی سے کھل رہے ہیں، شادی کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کیدکن عظیم۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، کہ شیطان ان جالوں کے ذریعے کیا ہے؟ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، کہ یہ شیطان کے جال میں جلدی پھنس جاتی ہے۔ یہ ہے تفسیر۔ قال انہ من کیدکن، کہا کہ بے شک یہ تیرا کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ تیری مکاری ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی مکاری، اچھا دیکھیں نا تاکید، ان بے شک، کیدکن تمہاری مکاریاں، بے شک تمہاری مکاریاں واقعی یقینی طور پر ضرور بھی ضرور عظیم، بہت بڑی ہیں۔ کتنی تاکیدیں ذکر کر کے بات ذکر کی جا رہی ہے۔ اب جب ساری بات ہو گئی تو عزیز مصر کو بات سمجھ آ گئی تو کیا کہنے لگا؟ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اعراض کرو اس سے۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس بات کو یہیں دبا دو، کسی اور کے سامنے ذکر نہ کرنا، اپنے دل سے بھی کیا ہے اس بات کو نکال دو، ختم کر دو اس بات کو۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے واقعتاً کیا ہے اس محسن کے احسان کا خیال رکھا، پھر کسی کے سامنے دروازہ نہیں کھولا، کبھی کیا ہے اس عزت کو تار نہیں کیا دوبارہ کسی کے سامنے، خاموشی، تالا لگا دیا، بس بات ذکر نہیں کی کہیں بھی، آ کر خاموش ہو گئے ہیں۔ وہ آگے جا کر بھی بات کیا ہے مزید تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں اقتباساً نے کہ جب عزیز مصر نے کہہ دیا، اب سمجھ لیا کہ بھئی وہ پیچھے تفصیل آئی تھی انہ ربی، کہ وہ میرا رب ہے، تو اس میں علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ انہ ربی سے مراد کیا ہے؟ عزیز مصر تھے، کہ اس لیے کہ اس نے پالا، گھر میں رکھا، اس کیا ہے ٹھکانہ دیا ہے، تو انہوں نے کیا ہے اس کا خیال رکھا کہ بھئی مجھے کیا ہے ایک محسن نے جس نے اچھا ٹھکانہ دیا، مجھے ایک چیز سے منع کر دیا، اب خاموش ہو جاؤ۔ یہ ہمیں درس ہے کہ اگر کسی کا عیب نظر آ جائے خاموش ہو جائیں، اس کا عیب وہاں پر کھولیں جہاں پر کھولنے کی ضرورت ہے، جہاں پر کیا ہے انسان سمجھے کہ یہاں پر اس کا عیب ظاہر کرنا ضروری ہے۔ بھئی باپ کے سامنے بتا دیا جائے، کوئی بڑا بھائی ہے اس کے سامنے بتا دی جائے کہ آپ کا کیا ہے بھائی، آپ کا بیٹا اس گناہ میں ملوث ہے، فلاں غلطی کا ہے، دوست کیا نام اس کا اس طرح کا ہے جو کیا نام غلط کام میں ملوث ہوتا ہے، اس کو اس سے دور رکھو، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاگرد ہے، استاد کے سامنے بتا دیے جائے۔ ہر ایک کے سامنے برائی ذکر کرنے سے برائی ختم نہیں ہوتی ہے، برائی اٹھتی ہے، چنگاری ہے نہیں ہے، جتنا چنگاری وہ کیا ہے ہاتھ لگائیں گے اتنا چنگاری بھڑکے گی۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کس سے معافی مانگنی ہے جی؟ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد المجید دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی یہاں پر ایک احتمال ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، دوسرا احتمال کیا ہے کہ چونکہ یہ مشرک تھے، بت پرست تھے، پیچھے بات آئی تھی کہ جس ٹائم گناہ کی دعوت دی تو بت کے اوپر چادر ڈالنے لگی، بت پرست تھے، اور مشرک تو کہنے میں وہ تو کیا ہے اللہ کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے کیا ہے بت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے یہ احتمال زیادہ قوی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے واستغفری لذنبک، کہ یوسف سے معافی مانگو، یوسف سے معافی مانگو کہ تم نے کیا ہے اس کے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور پھر دھوکہ بھی دیا ہے۔ واستغفری لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انکی کنت من الخاطئین، انکی بے شک تو، انکا ہو تو مرد ہوتا ہے، کیے آ جائے تو پھر عورت، انکی کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تو ہی خطا کار ہے، تو ہی کیا ہے گناہ کی طرف ورغلانے والی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا اہم درس ہے کہ ایک تو گناہ کا جب کوئی کیا نام انسان کو خیال آئے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ، پھر اس کے بعد توجہ جب آ جائے اب وہاں اس جگہ سے جہاں گناہ کا خیال ہے یا گناہ کے کام ہو رہے ہیں وہاں سے پھر پیچھے بھی ہٹنا، یہ نہیں کہ وہیں پر بیٹھا رہے، دوڑ لگائے، جس طرح یوسف نے کیا ہے دوڑ لگائی، بھاگے، باہر نکلنے کی کوشش کی۔ پھر دیکھیں اللہ کی غیبی مدد کس طرح آیا کرتی ہے، جس طرح یہاں پر
کہ تالا لگا ہوا ہے، خود بخود تالا کھل رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے، ایک نوزائیدہ بچہ جس کے بولنے کا احتمال نہیں، وہ بچہ بھی گواہی دے رہا ہے. یہ غیبی مدد پھر اللہ رب العزت انسان کی کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب ہے. الحمدللہ رب العالمین.